سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت 41، 10واں پارہ شروع۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے تو اللہ کے واسطے ہے اس میں سے 5واں حصہ۔ جو کچھ ملے تم کو مال غنیمت میں سے تو اس میں سے اللہ کے واسطے ہے 5واں حصہ، اور رسول کے واسطے اور رسول کی قرابت والوں کے واسطے اور یتیموں کے واسطے اور غریبوں مسکینوں کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اگر تم کو یقین ہے اللہ پر، ان کنتم آمنتم باللہ، اور اس چیز پر اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر وما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، فیصلے کے دن، جس دن بھڑ گئی دونوں فوجیں، یوم التقى الجمعان، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ لفظ غنیمت لغت میں اس مال کے لیے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے۔ اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو جنگ و قتال اور قہر و غلبہ کے ذریعے حاصل ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں، اور جو صلح و رضامندی سے حاصل ہو، ٹھیک ہے ہم لڑائی نہیں کرتے لیکن سال میں اتنا ٹیکس تم کو دے دیں گے، ایسا غیر مسلموں نے اگر کہا، اس کو کہتے ہیں صلح کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال، جیسے جزیہ یا خراج وغیرہ، اس کو فی کہا جاتا ہے، فا یا اور حمزہ، فی۔ اور جو لڑ جھگڑ کے جیت کے بعد حاصل کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ قرآن کریم میں انہی دونوں لفظوں سے ان دونوں قسموں کے احکام بتلائے گئے ہیں۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کے احکام کا ذکر ہے جو جنگ و قتال کے وقت غیر مسلموں سے حاصل ہو۔ سورہ انفال چل رہی ہے اور اس میں ذکر جو ہے مال غنیمت کا ہے۔ ابھی بتایا، جان لو کہ تم کو جو غنیمت میں مال ملے اس میں سے 5واں حصہ اللہ، رسول وغیرہ وغیرہ کا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ایک بات پیش نظر رہنا چاہیے، وہ یہ کہ اسلامی اور قرآنی نظریے کے مطابق تمام کائنات کی اصلی ملکیت صرف اس ذات حق تعالیٰ کی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ساری دنیا کا جو کچھ بھی مال ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ پیدا کرنے والا وہ ہے نا، یہ دماغ میں رہنا چاہیے۔ انسان کی طرف کسی چیز کی ملکیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے ذریعے کسی شخص کی ملکیت قرار دے دی ہو۔ انسان کا مال ہے کب کہا جائے گا، یہ مالک ہے کب کہا جائے گا؟ اللہ نے کوئی ایک ذریعے سے اس کو اس کی ملکیت دے دی ہو۔ جیسے سورہ یاسین میں چوپائے جانوروں کے ذکر میں فرمایا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ چوپایوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ چوپایوں کو ہم نے بنایا؟ ارے بولو، کس نے بنایا؟ چوپایوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر لوگ ان کے مالک بن گئے۔ پھر لوگ کیا ہو گئے؟ ان کے سمندر میں سے مچھلی پکڑنے سے پہلے مباح کسی کی نہیں ہے، لیکن چونکہ پکڑنے کی محنت ہوئی ہے اب یہ مالک ہے، ہول سیل ریٹیل میں بیچے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی سونا نکالا، پیٹرول نکالا وغیرہ وغیرہ، تو یہ نکالنے سے مالک بن گئے۔
مطلب یہ ہے کہ ان کی ملکیت ذاتی نہیں، ہم نے اپنے فضل سے ان بندوں کو مالک بنایا۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے یعنی کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے اپنے رسول اور کتابیں بھیجتے ہیں جو بدبخت بد نصیب اس انعام الہی سے بھی متاثر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ان کے مقابلے میں جہاد و قتال کا حکم دے دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے جان و مال سب مباح کر دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کے باغی ہیں، اس کا کھا رہے ہیں، اس کا پی رہے ہیں، اس کی دھرتی کو استعمال کر رہے ہیں، سورج کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اس کے باغی ہو گئے ہیں، اس کو ایک ماننے کے بجائے یہ شرک کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو سمجھایا گیا، سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، اب ان کے خلاف قتال کرو، ان کی جان بھی تمہارے لیے حلال ہے، ان کا مال بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کل کوئی یوں کہہ سکتا یہ سب دفع دخل مقدر ہے۔ ہمارے علماء چاروں طرف کا جائزہ لے کر بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بات کہہ دی اگر تو اس پر کیا اعتراض آنے والا ہے، اس کو پہلے ہی سے دفع کر دو، اس کو کہتے ہیں دفع دخل مقدر۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ کیوں ان کی جان مال حلال ہوئی کہ اللہ کے باغی ہو گئے، یہ کیا ہو گئے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے جان و مال سب مباح کر دیے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اموال سے نفع اٹھانے کا حق نہیں رہا، بلکہ ان کے اموال بحق سرکار ضبط ہے۔ ان کے مال کیا ہے؟ ہر سرکار کبھی کبھی ضبطی کا آرڈر دے دیتی، سمجھ میں آیا؟ باغیوں کے خاص طور تو بحق سرکار یعنی اللہ کی سرکار میں ابھی ان کے مال ضبط ہے، انہیں ضبط شدہ اموال کا دوسرا نام مال غنیمت، وہ ضبط کیے ہوئے، ہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مال غنیمت، جو کفار کی ملکیت سے نکل کر خالص اللہ کی ملکیت میں رہ گئے، ان کی بغاوت نے ان کی ملکیت کو ختم کر دیا۔ ان ضبط شدہ اموال کے لیے زمانہ قدیم سے اللہ کا ایک قانون تھا کہ یہ سارے سامنے لا کے رکھ دو گراؤنڈ میں، اور اوپر سے آگ آئے گی اور جلا کے چلی جائے گی، یہ موسیٰ کی قوم کو، عیسیٰ کی قوم کو، نبی کی قوم کو، غریبوں کو نہیں ملے گا۔ پہلے اس کی وصولی یوں ہوتی تھی، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند خصوصیات اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، ان میں یہ بھی ہے کہ مال غنیمت آپ کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا، حدیث مسلم میں ہے، اور حلال بھی ایسا، اس کو اطیب الاموال کہا جاتا ہے، سب سے اچھا مال مال غنیمت کا مال ہوتا ہے، کمائی کا، کھیتی کا، اس کا نہیں، مال غنیمت میں جو ملا یعنی سب سے زیادہ پاک مال۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مال انسان اپنے کسب و کمائی سے حاصل کرتا ہے اس میں انسانوں کی ملکیت سے واسطہ در واسطہ منتقل ہو کر ایک مال اس کی ملکیت میں آتا ہے، ایسا ایک کے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتے ہیں، اور ان واسطوں میں حرام و ناجائز یا مکروہ طریقوں کا احتمال رہتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے کمانے میں کچھ نہ کچھ حرام ہوا ہوگا، بخلاف مال غنیمت کے۔ جیسے آج ہماری اہلیہ نے لایا کینو، اتنے بڑے بڑے 3، میں نے لیا 3 حصے کیا، اس کے ایک دوست آیا تھا اس کو دیا، اس کو اچھا گیا، بعد میں 2 دیکھ رہا ہوں تو سڑے ہوئے، اتنے بڑے بڑے سڑے ہوئے، پھر اس کو بھیجا میں نے کہ سیدھا جا کے پٹک اس کے سامنے دیا، پھر اس نے، لیکن اتنا پیٹرول گیا، جان جلی وہ۔ تو آج کل جتنے بھی بیوپاری ہیں وہ اکثر ایسا حرام کام کرتے ہیں، اور میں سیدھا بول دیتا ہوں اگر خراب دیا تو بددعا دوں گا، اجڑ جائے گا، تو تھیلی میں ڈالا ہوا نکال دیتا ہے، وہ بننا پڑتا ویسے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ تو دوسرے مالوں میں کچھ نہ کچھ حرام مکروہ یہ وہ آ سکتا ہے، لیکن مال غنیمت کہ کفار کی ملکیت ان سے ختم ہو کر براہ راست اللہ کی ملکیت رہ گئی، اور اب جس کو ملتا ہے براہ راست اللہ کی ملکیت سے ملتا ہے مال غنیمت، یہ کفار و مشرکین کا نہیں ہے، اب جنگ جیت گئے، اب یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے جو تم کو دے رہا ہے۔ ایسا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایک پراپرٹی تھی، اور وہ پراپرٹی میں کچھ لوگوں نے مال لگایا تھا، ٹھہرو ذرا ان کا جواب آنے دو پھر تمہارے کو بولتے ہیں۔ اب اس نے یہ بھائی تیرے 25,000، یہ تیرے 2 لاکھ، یہ تیرے سب ختم ہو گیا صاحب، ابھی کلیئر ہے پراپرٹی، ابھی اس میں 1 کروڑ میں لے لو آپ میرے سے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسی اللہ نے کیا، دیا ان کو، انہوں نے بغاوت کی، مشرکین کفار نے، اللہ نے لے لیا ہے، اب مسلمانوں کو بھیجتا ہے کہ لو تم
تو کون دے رہا ہے؟ اب ڈائریکٹ اللہ کی ملکیت سے جب یہ آ رہا ہے جس میں کوئی شبہ اور شائبہ حرمت یا کراہت کا نہیں رہتا، جیسے کنویں سے نکالا ہوا پانی یا خود رو گھاس جو خود اگ گئی ہے، جو براہ راست اللہ کا انعام انسان کو ملتا ہے، کوئی انسانی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اس مال کو اطیب الاموال، سب سے اچھا مال کہا گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ مال غنیمت جو پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، امت مرحومہ کے لیے بطور انعام حلال کر دیا گیا۔ آیت مذکورہ میں اس کی تقسیم کا ضابطہ اس عنوان سے بیان فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان لو کہ جو تمہیں غنیمت ملے کسی چیز کی، اس میں عربی لغت کے قاعدے سے اول تو لفظ ما عموم پر دلالت کرتا ہے، پھر اس عموم کی تاکید مزید کے لیے من شیئن بڑھایا گیا، جس کے معنی یہ ہے جو کچھ چھوٹی بڑی چیز مال غنیمت میں حاصل ہو وہ سب اسی قانون میں داخل ہو جائے گی۔ کسی چیز کو معمولی یا چھوٹا سمجھ کر کوئی شخص قانون تقسیم کے علاوہ اگر لے لے گا تو وہ سخت مجرم قرار پائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو مال غنیمت ہے، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، سب کچھ ہے۔ اس کو ایک انگوٹھی مل گئی، بہت خوبصورت لگی اس کو، وہ انگوٹھی اٹھا لیا کہ ایک انگوٹھی اٹھانے میں کیا جاتا ہے، نہیں، اس کو بھی لاؤ، تقسیم میں اس کو بھی لایا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ بیدار ہو کر سنو طلبہ خاص، کیونکہ اب کے سرٹیفکیٹ سے پہلے باقاعدہ ایک ٹیسٹ ہوگا پورے سورے کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے بیدار ہو کر کیچ پکڑو، چھوٹنے نہ پائے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوئی اور اس کا دھاگا بھی جو مال غنیمت کا جز ہو، کسی کے لیے اس کا بغیر اپنے حصے شرعی کے لینا جائز نہیں۔ سوئی دھاگا بھی نہیں لے سکتے مال غنیمت میں جمع کر۔ وہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز بغیر حصے کے لینے کو حدیث میں غلول فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ غلول۔ اس پر شدید وعید ہے اور عام چوری سے زیادہ شدید حرام قرار دیا ہے۔ ضابطہ تقسیم کا یہ عنوان دے کر تمام مجاہد مسلمانوں کو اس سے باخبر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، مگر ایک خاص ضابطے کے تحت حلال ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی لے گا تو وہ جہنم کا ایک انگارہ ہوگا۔ سوئی لیا انگارہ، انگوٹھی لیا انگارہ۔ قرآنی قانون کا یہی وہ امتیاز ہے جو دنیا کے دوسرے قوانین کو حاصل نہیں، اور یہی قانون قرآنی کی تاثیر کامل اور کامیابی کا اصلی راز ہے کہ اول خوف خدا و آخرت کو پیش نظر کر کے اس سے ڈرایا گیا، دوسرے نمبر میں تعزیری سزائیں بھی جاری کی گئی۔ دوسرے قوانین میں ایسا جتنا اچھا ہے سب بادشاہ کا، جو سڑا ہے وہ رعایا کا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ سن رہے ہیں جھکے ہوئے، ادھر اٹھو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، تو آپ کے سننے میں مدد ہوگی۔ ورنہ غور کا مقام ہے کہ عین میدان جنگ کی افراتفری کے وقت جو اموال غیر مسلموں کے قبضے سے حاصل کیے جائیں، جن کی تفصیل نہ پہلے مسلمانوں کے امیر کے علم میں ہے نہ کسی دوسرے کے، اور موقع میدان جنگ کا ہے موقع جو عموماً جنگل اور صحرا ہوتے ہیں، جن میں چھپنے چھپانے کے ہزاروں مواقع ہوتے ہیں، صرف قانون کے زور سے ان اموال کی حفاظت کسی کے بس میں نہیں۔ صرف خوف خدا و آخرت ہی وہ چیز تھی جس نے ایک مسلمان کو ان اموال میں ادنا تصرف کرنے سے باز رکھا۔ بہت بڑا سبق ہے۔ قادسیہ یا کہیں کا واقعہ ہے، جنگ فتح ہو گئی، مال غنیمت لالا کے لوگ ڈالنے لگے۔ اتنا بڑا تاج تھا کہ اوپر سے لٹکایا جاتا تھا، بادشاہ اس کو پہن نہیں سکتا تھا، سونے کا تاج، ہیرو کا تاج، اوپر سے لٹکاتے تھے اور اس کے ڈوکے کے اوپر، سر کے اوپر لاتے تھے، ایسا لگتا تھا پہنا ہوا ہے، بہت وزنی تھا۔ رات کے اندھیرے میں چادر منہ پر اور سر پر ڈالی ہوئی، اس میں وہ تاج ایسا لپیٹ کے لا کے ایک نے مال غنیمت میں ڈالا اور پلٹ کے خاموشی سے جانے لگے۔ تو کسی نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے، کون ہو تم؟ جس کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے، اور اگر تمہیں بتانا ہوتا تو پھر اس طرح لا کے نہ ڈالتا۔ کس پر نظر ہے؟ اللہ پر۔ اس نے خیانتوں سے بچایا تھا۔ جی، اس لیے مسجدوں کے ذمہ داروں کے لیے ایک مضمون اس ہفتے میرا چھپا ہوا ہے ہندی اردو میں، اس کو ذرا دھیان سے پڑھوانا چاہیے کہ لوگ مسجدوں کو کھیل سمجھ رہے ہیں، اس کے مال کو کھیل سمجھ رہے ہیں، اس کی پراپرٹی کو کھیل سمجھ رہے ہیں۔ یا تو فکر کے ساتھ رہیں
یا عنان رہبری کسی اور کو دے دے. بڑا مسئلہ ہے. کیا کہا؟ عام چوری سے زیادہ شدید حرام قرار دیا ہے اجتماعی مال غنیمت میں سے کچھ اٹھا لینا بغیر تقسیم کے. ورنہ غور کرنے کا مقام. جی آگے یہ ہے کہ صرف خوف خدا و آخرت ہی وہ چیز تھی جس نے ایک ایک مسلمان کو ان اموال میں ادنا تصرف کرنے سے باز رکھا. اب اس ضابطۂ تقسیم کو دیکھیے. ارشاد فرمایا فإن للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے رشتہ داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا. یہاں پہلے تو یہ بات غور طلب ہے کہ ضابطہ پورے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے کہ غنیمت میں جو مال آیا وہ کس کو ملے گا، مگر قرآن نے صرف اس کے 5ویں حصے کی تقسیم کا ضابطہ یہاں بیان فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ رسول اور وغیرہ وغیرہ کا. ٹھیک ہے نا؟ تو باقی 4 حصے خود سمجھ لو مسلمانوں کا ہوگا. وہ مجاہد ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے قربانی دی ہے، تو ان کا ہوگا، وہ تو طے ہے. اور اس کے بعد جو 5واں ہوگا وہ اللہ رسول کا ہوگا. یہ بتلا دیا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کیا فرمایا؟ جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، کس نے؟ مسلمانوں نے. اس میں سے 5واں دو تو باقی 4 کس کے؟ تمہارے. کس کے ہو گئے؟ ہاں. جیسے وراثت کے قانون میں اللہ فرماتا ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، کوئی مرا اور اس کے وارث ہو گئے ابوانِهِ، ابواہ نون گر گیا تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے، ابواہ وارث ہو گئے اس کے ماں باپ. تو کیا بتایا آگے؟ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو ملے گا 8واں حصہ، 6واں حصہ 16.5 پیسے، روپیے میں سے 16.5 پیسے. تو سوال ہے کہ باپ کو کیا ملے گا؟ ارے سمجھ جاؤ نا کہ ٹوٹل میں سے باقی سب باپ کا اور 6واں حصہ کس کا ہے؟ ماں کا. ایسے ہی یہاں پر سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس 5ویں حصے کی تفصیل سنیے. 6 الفاظ بیان فرمائے. للہ، ایک تو اللہ کا ہوگا 5واں حصہ، دوسرے للرسول، پھر تیسرا ذی القربہ رشتہ دار، یتامہ یتیم، مساکین 5 ہو گئے، مسکین لوگ غریب لوگ، ابن سبیل راستے کا بیٹا، کون؟ مسافر، اس کے ہوں گے. ایک جلی عنوان ہے ان مصارف کا جن میں یہ 5واں حصہ تقسیم ہوگا. یعنی یہ سب مصارف اللہ کے لیے ہیں، اور اس لفظ کی اس جگہ لانے میں خاص حکمت ہے، جس کی تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے صدقات کا مال حرام قرار دیا گیا ہے. لا تجوز الصدقۃ لمولانا. کہاں عبارت ہے یہ ہے ہدایہ میں کہ صدقہ ہمارے غلام کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صدقہ زکوٰۃ ہمارے لیے جائز نہیں. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ارے اتنا ستم، ہاں سید عورت، سید مرد، سید لوگ مر رہے ہیں، اور یہ مولانا لوگ، مفتی لوگ بولتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ مت دو. زکوٰۃ بولے تو 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ مت دو. کتنا ظلم ہے! ایسا ہے دینا چاہیے، ویسا ہے دینا چاہیے. جناب الہمدرد والترس کھاؤ، مسئلے کو سمجھو. یہ کہا گیا کہ نبی کی اولاد چاہے غریب ہو، مسکین ہو اور بیوہ ہو، اس کو لاکھ میں سے 2,500 روپیہ دینا جائز نہیں ہے. تو پھر کس میں سے دینا جائز ہے؟ کتنے بچے؟ 97.5 لاکھ میں سے کتنے بچے؟ 2.5 نکلے تو 97,500 جو جناب آپ اپنے بیوی کو، بچوں کو، سب کو کھلائیں گے نا زکوٰۃ کے بعد، اس میں حق ہے ان کا. کس کا حق ہے؟ سیدوں کا، اللہ کے رسول کی اولاد کا. آئے بڑے مفتیوں پر الزام لگانے کے لیے. بات سمجھے گے نہیں سمجھے؟ ایک مرتبہ میں نے تفصیل سے زکوٰۃ کا بیان کیا. میں نے کہا حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ جو بیچارے بینک میں ملازم ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو بہت مزے لیے سن. اور دوسرے ہفتے میرے کان پر یہ بات آئی کہ وہ کہہ رہے واہ بھائی واہ، وہ حلال والو تمہارے پہ زکوٰۃ ہے، ہمارے پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لاکھ میں سے 2,500 ہمارے پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ملا باشد کہ چپ نہ شود. اور میں نے آگے جوڑا کہ اگر چپ شود ملا نہ رود.
کہتے ہیں پرانے فارسی والے کہتے تھے ملا وہ ہوتا ہے، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہیں رہتا. میں نے اس میں تک بندی کی، اگر ملا اگر چپ رہود، اگر چپ ہو گیا ملا نہ رہود، وہ مولوی ہو ہی نہیں سکتا. تو اگلے ہفتے ہمارا بیان تھا. پھر میں نے کہا ہمارے بعض دوست لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے ہم بینک کے ملازم ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کچھ بچے گا تو زکوٰۃ آئے گی. ان کا حکم سن لو کہ جو مال حرام کمایا جاتا ہے وہ کل مال واجب التصدق ہے. مال حرام میں 2.5% نہیں ہے کہ لاکھ میں سے 2,500 دو. تمہارا پورا مال حرام کا ہے، وہ پورا کے پورا غریبوں کو دے دو. اس میں ثواب کی نیت بھی مت کرو ورنہ ایمان نکل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آئے بڑے مزے مارنے والے. ارے سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. یہاں یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور خاندان کے لیے صدقات کا مال حرام قرار دیا گیا کہ وہ آپ کے شائن شان نہیں ہیں، کیونکہ عام لوگوں کے اموال کو پاک کرنے کے لیے ان میں سے نکالا ہوا حصہ ہے جس کو حدیث میں اوساخ الناس کہا گیا. زکوٰۃ کے مال کو کیا کہا گیا؟ لوگوں کا میل کچیل. کیا فرمایا؟ ہاں یہ مال کا میل کچول ہے. 2,500 اگر میں نے لاکھ میں سے نکال دیا، میل نکلا، اب 97,500 پاک ہے. آگ جلا نہیں سکتی اور پانی اس کو ڈبا نہیں سکتا، زمین نگل نہیں سکتی. حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، پاک ہو گئے. البتہ اس کا بھی ایک مصرف بتا کہ اللہ نے کہا غریبوں کو دے دو. یعنی لوگوں کا میل کچل وہ شان نبوت کے لائق نہیں ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو بھی قرآن کی اس آیت نے حصہ دیا ہے للہ وللرسول، ہاں ذی القربہ، اس لیے اس پر متنبہ کیا گیا کہ یہ حصہ لوگوں کی ملکیت سے منتقل ہو کر نہیں آیا بلکہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. مال غنیمت ان سے لیا اور اللہ نے دیا. جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا مال غنیمت کفار کی ملک سے نکل کر براہ راست اللہ تعالیٰ کی خالص ملکیت ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام تقسیم ہوتا ہے. اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوی القربہ کو جو حصہ مال غنیمت کے خمس سے دیا گیا وہ لوگوں کے صدقات کا نہیں بلکہ وہ کون سا ہے؟ او جنر. ہاں وہ کون سا ہے بولو؟ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و انعام ہے. اس لیے رسول کے لیے بھی جائز، رسول کے رشتہ داروں کے لیے بھی جائز. یہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، پاک صاف اللہ سے لیا ہوا مال ہے. للہ یعنی سب مال اصل میں خالص ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی کے فرمان کے مطابق رسول کو دے رہے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اور مسافر کو دے رہے ہیں، یتیم کو دے رہے ہیں، مساکین کو دے رہے ہیں. اس لیے اس خمس کی اصلی مصارف 5 رہ گئے. کون رہ گئے؟ 5. ذوی القربہ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر. سمجھ میں آیا؟ رسول، اللہ نہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے مال کی؟ پھر ان میں استحقاق کے درجے تو للہ کیوں کہا؟ سمجھ میں آیا تمہارے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اللہ زکوٰۃ لیتا ہے کیا؟ اللہ کو خرچے ہے کیا؟ ہاں نہیں. پھر للہ کیوں کہا؟ کہ بھئی یہ اللہ کا ہے، اس لیے رسول کے لیے بھی جائز، ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی جائز. اس کو مال زکوٰۃ پر محمول مت کرنا کیونکہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا ہے تو رسول کے لیے سب کے لیے جائز ہے. ان 5 میں سے پہلے 2 حرف لام لایا گیا، للہ وللرسول ولذی القربہ. تو للرسول ولذی القربہ میں لام. باقی تینوں قسموں کو بغیر لام، حرف لام کے باہم معطوف بنا کر ذکر کر دیا گیا. حرف لام عربی زبان میں کسی خصوصیت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہاں لفظ للہ میں حرف لام اختصاص ملکیت کے بیان کے لیے. کس کی ملکیت ہے؟ سارا مال غنیمت اللہ، اصل مالک سب چیزوں کا اللہ ہے. للرسول میں لام کون سا ہے؟ استحقاق کی خصوصیت کا بیان. مقصود ہے کہ اللہ نے خمس، یہ جو خمس ہے یہ غنیمت کے صرف کرنے تقسیم کرنے کا حق رسول کو عطا فرمایا. للرسول تو اللہ کا لام، للہ کا لام ملکیت بتا رہا ہے، اور للرسول کا لام کیا بتا رہا ہے؟ استحقاق کی خصوصیت. یہ تقسیم کرنے کا کس کا حق ہے؟ رسول کا. جی اللہ کے رسول جس کو اپنی ثواب دید پر چاہے دے سکتے ہیں، جہاں چاہیں خرچ کر سکتے.
5 حصے کر کے 4 کو مجاہدین کا حق قرار دے دیا، مگر 5واں حصہ بدستور اسی حکم میں رہا کہ اس کا صرف کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑا گیا۔ صرف اتنی بات کا اضافہ ہے کہ اس 5ویں حصے کے 5 مصارف بیان کیے گئے، مگر جمہور اہل تحقیق کے نزدیک آپ کے ذمے لازم نہیں تھا کہ اس خمس کے 5 حصے برابر کرے، ایسا کوئی ضروری نہیں، مرضی میں آیا تو دیں نہیں تو نہ دیں، بلکہ رسول کا حق تھا اپنی ثوابدید پر۔ اس کی سب سے بڑی واضح دلیل خود آیت کے الفاظ ہیں، ان میں بیان ہوا ہے۔ مصارف کی قسمیں ہیں کہ یہ سب قسمیں عملاً الگ الگ نہیں بلکہ باہم مشترک بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا جو شخص ذوی القربہ میں داخل ہے، رسول کا رشتہ دار، وہ یتیم بھی تو ہو سکتا ہے، مسکین بھی ہو سکتا ہے، مسافر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ برابر اس کے 5 حصے کر کے تقسیم کرے، 5ویں حصے کے 5 حصے نہیں، جو ضرورت مند سمجھے، جس کو مناسب سمجھے دیں، جس کو مناسب نہ سمجھے نہ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے جب اس خمس میں سے ایک خادم کا سوال حضور سے کیا، یاد آتی ہے حدیث، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور پھر تسبیح فاطمہ بتلائی، تو غلام مانگنے کو گئی تھی اور گھر کے کاموں میں اپنی محنت و مشقت کمزوری کا سبب بھی ظاہر کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر فرما کر ان کو دینے سے انکار کر دیا، میرے سامنے تمہاری ضرورتوں سے زیادہ اہل صفہ صحابہ کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اگر ضروری ہوتا رسول پر کہ اپنے رشتہ داروں کو دے تو فاطمہ کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ معلوم ہوا رسول کی ثوابدید پر موقوف تھا۔ جو انتہائی فقر و افلاس میں مبتلا ہیں ان کو چھوڑ کر میں تمہیں نہیں دے سکتا، اور آ کر اس سے اچھا، غلام سے اچھا آپ نے بتایا یہ عمل ہے تسبیح فاطمہ۔ کبھی دم کرتے کرتے سونے کی کوشش کرو، تسبیح پوری ہونے سے پہلے نیند آ جاتی۔ غلام کیا کرتا؟ سر دباتا، پیر دباتا، راحت دیتا، تھکن دور کرتا، اس میں وہ سب بھر دیا اللہ نے تسبیح فاطمہ۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ہر قسم کا الگ حق نہیں تھا، ورنہ ذوی القربہ کے حق میں فاطمہ زہرا سے کون مقدم ہوتا، بلکہ یہ سب بیان مصارف ہیں، بیان استحقاق نہیں۔ یہاں خرچ کر سکتے ہو ان 5 میں، ان کا حق ہے، ان کو دینا پڑے گا اللہ کے رسول، یہ نہیں۔ تقسیم خمس بعد وفات رسول، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ 5واں حصہ کون کس میں خرچ کریں گے؟ ہاں یہ سوال آتا ہے۔ وہ آپ کے منصب نبوت و رسالت کی بنا پر ایسا ہی تھا، جیسا آپ کو خصوصی طور پر یہ حق دیا گیا۔ پورے مال غنیمت میں آپ اپنے لیے کوئی چیز انتخاب کر کے لے لیں، جس کی وجہ سے بعض غنیمتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشیاء لی بھی تھی، اور خمس غنیمت میں سے آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا فرماتے تھے۔ حضور کا گھر کیسے چلتا تھا، 9 بیویوں کا خرچ کیسے آتا تھا، وہ بتا دیا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ حصہ خود بخود ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ 5واں حصہ۔ اس کے بعد بھی جہاد ہوئے ہیں، پھر 5واں حصہ مال غنیمت میں سے نہیں نکالا گیا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول نبی نہیں، اس لیے اس حصے کو ختم کر دیا گیا۔ خمس ذوی القربہ، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ فقراء ذوی القربہ یعنی رشتہ دار کا حق خمس غنیمت میں دوسرے مصارف میں یعنی یتیم، مسکین، مسافر سے مقدم ہے، کیونکہ فقراء ذوی القربہ کی امداد و زکوٰۃ و صدقات سے نہیں ہو سکتی، دوسرے مصارف زکوٰۃ و صدقات سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے مسافر کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس لیے یہ جو ذوی القربہ ہے حضور کے رشتہ دار، یہ مقدم تھے اس 5ویں حصے میں سے لینے کے لیے۔ اس میں سے دیا جائے گا یا نہیں، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمانا یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ذوی القربہ کو عطا فرماتے تھے اس کی 2 بنیادیں تھیں، ایک ان کی حاجت مندی، فقر، اور دوسرے اقامت دین اور دفاع عن الاسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد۔ فقیری کی وجہ سے بھی دیتے تھے، مدد کے لیے بھی، دعوت کے کام میں مدد کے لیے بھی دیتے تھے۔ دوسرا سبب تو وفات نبوی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ صرف پہلا سبب فقر و حاجت مندی رہ گیا، اس کی بنا پر تا قیامت ہر امام و امیر ان کو دوسروں سے مقدم رکھے گا۔ کن کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو۔ امام شافعی سے بھی یہی منقول۔
بعض فقہا کے نزدیک سہم ذوی القربہ بحیثیت قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے باقی ہے، جس میں اغنیاء فقراء سب شریک ہیں، البتہ امیر وقت اپنی ثوابدید کے مطابق حصہ دے گا۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے ان الخلفاء الاربعہ الراشدین قسموہ علی ثلاثۃ اسہم، چاروں خلفائے راشدین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس غنیمت کو صرف 3 قسموں میں تقسیم فرمایا، یتیم، مسکین، فقیر۔ تو رسول کو نہیں، کیونکہ رسول رہے نہیں، اور ذوی القربہ کو نہیں، حضور کے رشتہ داروں کو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں دیا، استحقاق ہے تو دیا۔ البتہ حضرت فاروق اعظم سے ثابت ہے فقراء ذوی القربہ کو یعنی رشتہ داروں کو حضور کے خمس غنیمت سے دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تخصیص صرف فاروق اعظم کی نہیں، دوسرے خلفاء کا بھی یہی عمل ہوگا۔ جن روایات سے ثابت ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم اپنے آخری زمانے خلافت تک ذوی القربہ کا حق نکالتے تھے اور حضرت علی کو اس کا متولی بنا کر ذوی القربہ میں تقسیم کراتے تھے۔ تقسیم کس کے ہاتھ سے کراتے تھے؟ تو یہ اس کے منافی نہیں کہ وہ تقسیم فقراء ذوی القربہ کے لیے مخصوص ہو۔ اور یہ شیعہ بوما بوم کر کے رکھے ہوئے ہیں پہلے سے کہ حق مارا گیا حضرت علی کا، ان کی بیوی فاطمہ کا، ان کی اولاد کا، حق مارا گیا، حق مارا گیا۔ اور دیکھو چاروں خلفاء دے رہے ہیں، اور کس کے ہاتھ سے دے رہے ہیں؟ ارے بولو نا۔ اور شیعہ بولے تو کون؟ حضرت علی کو ماننے والے ہے نا۔ اور ان کے یہاں ایک چیز ہے متع، میم تا عین ہا، متعہ، اور وہ کیا ہے؟ ٹیمپریری کانٹریکٹ بیس پر نکاح کرنا۔ ہاں، اب ان دونوں میاں بیوی اتنے پیسے لے 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ متع، تو یہ حرام ہے، حرام ہو گیا تھا۔ یہ اس کے راوی حضرت علی ہی ہے۔ کون ہے؟ حضرت علی کو مانتے ہیں لیکن متع بولتے برابر جائز ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب تمہارے یہاں عین بن تو نہیں سمجھتا نا، تو مجھے پوچھتے رہتے تھے لوگ، جب اس کا تذکرہ آتا تو پوچھتے تھے یہ مفتی صاحب یہ متع کیا ہے؟ میں نے کہا ان کو ان کے الفاظ میں سمجھاؤ تو زیادہ کھوپڑی میں گھسے گا۔ میں نے کہا متع نہیں سمجھا، یہ آیا متع، وہ آیا متع، یہ آیا متع، جو آیا وہ متع، تھوڑے دن متع، زیادہ دن متع۔ ارے سمجھا کہ نہیں؟ وہ چھے نا، اور کیا ہے؟ اب متع کہاں سمجھاؤں ان کو، وہ کیا سمجھیں گے بیٹے؟ تو حضرت علی کو متولی بنا کر فقراء مساکین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جی، ذوی القربہ کی تعین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرما دی کہ بنو ہاشم تو آپ کا اپنا قبیلہ ہی تھا، بنو ہاشم۔ بنو عبد المطلب کو بھی ان کے ساتھ اس لیے شامل فرمایا کہ یہ لوگ بھی جاہلیت و اسلام میں کبھی بنو ہاشم سے الگ نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ قریش مکہ نے جب غذائی مقاطعہ بنو ہاشم کا کیا کہ بنو ہاشم حضور کے خاندان والے ہیں اس لیے ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، خرید و فروخت سب ختم، شیعہ ابی طالب میں ان کو بند کرو، اور ان کو شیعہ ابی طالب میں بند کر دیا۔ تو بنو عبد المطلب کو اگرچہ قریش نے مقاطعے میں داخل نہیں کیا تھا، مگر یہ لوگ اپنی رضامندی سے مقاطعہ میں بنو ہاشم کے ساتھ حضور کے خاندان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اس لیے وہاں کی وہ شرکت کی وجہ سے اپنی رشتہ داری میں بنو عبد المطلب کو بھی حضور نے لے لیا، ان کو بھی ملتا تھا ذوی القربہ کا 5ویں حصے میں سے۔ غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا گیا، آیت مذکورہ میں بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے مادی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی واضح فتح اور کفار کی عبرتناک شکست اس دن میں ہونے کی بنا پر کفر و اسلام کا ظاہری فیصلہ بھی اسی دن ہو گیا، فرق ہو گیا حق اور باطل میں، اس لیے اس کو فرق والا دن بتایا یوم الفرقان۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصبى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ آیت ہے سورہ انفال کی 42 سے لے کر 44 تک۔ یہ غزوہ بدر کا منظر کھینچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس وقت تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ پرلے کنارے پر۔ یہ ٹھیٹھ اردو ہے۔ ورلے کا مطلب ہوگا نزدیکی کنارے پر، اور پرلے کا مطلب ہوگا دور کے کنارے پر، میدان میں۔ اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدے پر ایک ساتھ۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، لیکن اللہ کو کر ڈالنا تھا ایک کام کو جو مقرر ہو چکا تھا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کیوں؟ تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد، اور جیوے جس کو جینا ہے قیام حجت کے بعد۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب اللہ نے وہ کافر دکھلائے تم کو، اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ اَرَاکَ یُرِیکُ اَرَاکَ، جب اللہ نے وہ کافر دکھلائے تم کو تمہارے خواب میں تھوڑے، فی منامک قلیلا، خواب میں کافر تھوڑے دکھلائے، اور اگر آپ کو بہت دکھلا دیتا اللہ، کافر خواب میں بہت زیادہ دکھلا دیتا، لفشلتم، تو تم لوگ نامردی کرتے اور جھگڑا ڈالتے کام میں۔ لفشلتم فی الامر ولتنازعتم، لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، تو تم لوگ نامردی کرتے، بزدلی اور جھگڑا ڈالتے کام میں۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ سلم، اللہ نے بچا لیا۔ بے شک اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں، بذات الصدور۔ اور جب تم کو دکھلائی وہ فوج مقابلے کے وقت، اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم کو دکھلائی وہ فوج مقابلے کے وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑی، فی اعینکم قلیلا، تھوڑی، وَيُقَلِّلُكُمْ فی اعینہم، اور تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں، کافروں کی آنکھوں میں، تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہے۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام۔ غزوہ بدر کفر و اسلام کا وہ پہلا معرکہ تھا جس نے ظاہری مادی طور پر اسلام کی برتری، حقانیت کا ثبوت دیا، اس لیے قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان کرنے کا خاص اہتمام کیا، ورنہ قرآن میں بہت ڈیٹیلز نہیں ہوتے، قرآن اصولی کتاب ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ بہت سی حکمتیں، مصلحتیں، کہ ان کے علاوہ ایک خالص مصلحت اس کا اظہار یہ ہے کہ اس معرکے میں ظاہری مادی طور پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ کہاں 313 اور کہاں 1000، کہاں زیادہ اسلحہ اور کہاں کم، سمجھ میں آیا؟ کہاں ڈرے ہوئے دبے ہوئے مسلمان اور کہاں دندناتے اللہ کے نافرمان، تو جیتنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی احتمال نہ تھا کہ یہ لوگ ہار جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی کایا پلٹ دی۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ کایا پلٹ دیا۔ اسی واقعے کی وضاحت کے لیے یہ آیتوں میں غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا پورا نقشہ کھینچا گیا۔ ان آیات کی تشریح سے پہلے چند الفاظ غور سے سن لو۔ عدوۃ کس کو کہتے ہیں؟ کنارہ۔ قصوہ، دنیا کس کو کہتے ہیں؟ نزدیک، چونکہ یہ دنیا بھی نزدیک ہے، آخرت بعد میں ہے نا، دنا یدنو سے ہے، یہ سمجھ میں آیا؟ تو نزدیک ہے، تو عدوہ دنیا، نزدیک کا کنارہ، وہ لوگ وہاں اترے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ دنیا ہو گیا قصوہ، قصوہ کہتے ہیں دور کا، عدوۃ قصوہ کا مطلب دور کا کنارہ۔
ہلاکت اور اس کے مقابلے میں حیات کا ذکر آیا ہے۔ ان دونوں لفظوں سے موت و حیات کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ معنوی موت و حیات یا ہلاکت نجات۔ معنوی حیات اسلام و ایمان ہے، موت شرک و کفر ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ الفاظ اس معنی میں استعمال کیے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو تم کہا مانو اللہ رسول کا جب تم کو وہ ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری حیات ہے، یعنی دین۔ ہاں، مراد حیات سے حقیقی حیات اور دائمی راحت ہے جو ایمان اسلام کے صلے میں ملتی ہے۔ آگے آیت غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا نقشہ بتلایا گیا۔ مسلمان عدوۂ دنیا کے پاس تھے، نزدیک کے کنارے کے پاس تھے، اور کفار عدوۂ قصویٰ کے پاس یعنی دور کے کنارے۔ مسلمانوں کا مقام اس میدان کے اس کنارے پر تھا جو مدینے سے قریب تھا۔ مدینے سے قریب تھا اس لیے اس کو عدوۂ دنیا کہا۔ مسلمان عدوۂ دنیا میں تھے، اور وہ لوگ آ کے پہلے سے اوپر کے حصے پر جو مدینے سے دور والا حصہ تھا وہاں پر انہوں نے کیا کر دیا تھا، ڈیرا ڈال دیا تھا اونچی جگہ پر کہ پانی میں ڈوبے بیبے نہیں، ہم اونچی جگہ سے حملہ ہو۔ وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور مسلمانوں کی زد سے باہر 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے تھا۔ وہ ان کے لیے قریب تھا، یہ ان کے مدینہ سے قریب تھا۔ اس نقشہ جنگ کے بیان سے مقصد یہ بتلانا ہے جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع اور غلط جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ پہلے آ گئے جہاں سے دشمن پر قابو پانے کا بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری نہ تھا، کیونکہ اس میدان کی وہ جانب جو مدینہ سے قریب تھی ایک ریتیلی زمین تھی جس میں چلنا بھی دوبھر تھا، پیر اٹک جاتے ہیں اس میں صرف ایک اونٹ ہے، اس کو اللہ نے ایسے چوڑے پیر دیے ہیں، وہ جیسے کشتی پانی میں دوڑتی ہے ایسے دوڑتا ہے، ہم نہیں دوڑ سکتے۔ پھر پانی کی کوئی جگہ ان کے پاس نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، اور مدینہ سے بعید والی جگہ جو دور والی جس پر کفار نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ صاف زمین تھی اور پانی بھی وہاں قریب تھا۔ اور اس میدان کے دونوں کناروں کا پتہ دے کر یہ بھی بتلا دیا کہ دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے تھے، کسی کی طاقت یا ضعف دوسرے سے مخفی نہ رہ سکتا تھا، وہ جانتے تھے یہ کتنے ہیں اور کتنے طاقتور ہیں، وہ ان کو جانتے تھے۔ نیز یہ بھی بتلا دیا مشرکین مکہ کے لشکر کو یہ بھی اطمینان حاصل تھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے نکل چکا ہے، یہ لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہو گئے، ادھر سے قافلہ نکل کے مکہ کو روانہ ہو گیا۔ اب اگر ہمیں ضرورت پڑے تو وہ بھی ہماری امداد کر سکتا ہے، وہ قافلہ بھی لوٹ کے آ سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل مسلمان اپنی جگہ کے اعتبار سے بھی تکلیف و پریشانی میں تھے، اور کہیں سے کمک ملنے کا بھی کوئی احتمال نہ تھا، کسی سے کوئی دوستی نہیں، ایک اللہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا، اسلام ہمیشہ اجنبی شروع ہوتا ہے اور پھر بعد میں بھی لوٹ کر اجنبی بن جاتا ہے، کوئی کمک نہیں۔ اور یہ بات پہلے سے متعین اور ہر لکھے پڑھے آدمی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000۔ مسلمانوں کے پاس نہ سواریوں کی تعداد کافی تھی نہ اسلحہ، اس کے بالمقابل لشکر کفار ان سب چیزوں سے آراستہ تھا۔ نہ مسلمان اس جہاد میں کسی مسلح لشکر سے جنگ کی تیاری کر کے نکلے تھے، کوئی پریکٹس نہیں، وہ تو آئے تھے قافلے کو روکنے، تجارتی ہنگامی طور پر ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنے، دشمن کی قوت کو پست کرنے کے خیال سے صرف 313 مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک غیر ارادی طور پر 1000 جوانوں کے مسلح لشکر سے مقابلہ پڑ گیا۔ ایک اچھے مضمون کی طرف آ رہے ہیں۔ اس آیت نے یہ بتلایا کہ لوگوں کی نظر میں یہ واقعہ اگرچہ ایک اتفاقی حادثے کی صورت بلا ارادہ پیش آیا تھا، لیکن دنیا میں جتنے اتفاقات غیر اختیاری صورت سے پیش آیا کرتے ہیں ان کی سطح اور صورت اگرچہ محض اتفاقات کی ہوتی ہے، لیکن خالق کائنات کی نظر میں وہ سب کے سب ایک مستحکم نظام کی لگی بندھی کڑیاں ہوتی ہیں، ان میں کوئی چیز بے ربط یا بے موقع نہیں ہوتی۔ جب وہ پورا نظام سامنے آ جائے اس وقت انسان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس اتفاقی واقعے میں کیا کیا حکمتیں مستور تھی۔ اس کو سادہ الفاظ میں سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے، ہر ایکسیڈنٹ اور ہر حادثہ ہمارے لیے حادثہ ایکسیڈنٹ ہے، اللہ کے یہاں پلان اور منصوبہ ہے۔ سمجھے؟ ارے وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، تم کہاں سوچ سکتے تھے کہ وہ ایکسیڈنٹ میں مرے گا؟ تمہارے لیے ایکسیڈنٹ ہے، تمہارے لیے حادثہ ہے،
لیکن وہ تو لکھ کر سب قیامت تک کے لکھ کر قلم بھی سکھا چکا ہے، جف القلم بما ہوا کائن، سب لکھا ہے اس کے بعد۔ تو ہمارے حادثات، مخلوق کے جو حادثات اور ایکسیڈنٹس ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے منصوبے اور پلان ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے عسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ کس کو دکھ رہا؟ اس کو دکھ رہا، ہم کو نہیں دکھ رہا۔ اب تم بہت سی چیزوں کو پسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، کس کو دکھ رہا ہے؟ ارے بولو نا۔ اس لیے مخلوق کی حد تک تو ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹلی مر گیا، تم نے مارا، ڈاکٹر تو نے میرے باپ کی جان لی، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا، یہ ٹھیک ہے بولنے کی حد۔ لیکن اصلی ایمان والا کہے گا کہ جو ہوا وہ اللہ نے کیا۔ کس نے کیا؟ اس نے کیا۔ غزوہ بدر کے واقعے کو ہی لے لیجئے، آیت آپ نے سنی نا، اس کی اتفاقی غیر اختیاری صورت سے ظاہر ہونے میں یہ مصلحت تھی۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اللہ کہہ رہا ہے اگر وعدہ ہو جاتا تمہارا آپس میں، ہاں ہم اتنے بجے اتنی تاریخ کو آ رہے ہیں، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یعنی اگر عام دنیا کی جنگوں کی طرح یہ جنگیں بھی تمام پہلوؤں پر غور و فکر اور باہمی قراردادوں کے ذریعے لڑی جاتی تو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جنگ ہوتی ہی نہیں۔ کیا نہیں ہوتا؟ یہ جنگ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اختلاف پڑ جاتا، خواہ اس طرح کہ خود مسلمانوں کی رائے اپنی قلت و کمزوری مقابل کی کثرت و قوت کو دیکھ کر مختلف ہو جاتا۔ کچھ بولتے ہیں نہیں ابھی ذرا تیاری کریں گے، رکو، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں چلو، اختلاف ہو جاتا۔ یا اس طرح کے دونوں فریق، اہل کفر اہل اسلام، مقررہ وعدوں پر میدان میں نہ پہنچتے، وہ آ جاتے، ارے بھی مسلمان نہیں آئے، چلو جائیں گے، ہم تو آئے، چلے۔ کبھی مسلمان پہلے پہنچ جاتے، وہ نہیں آتے۔ اس لیے اللہ نے کوئی وعدہ وغیرہ نہیں کرایا، سب اچانک کرایا۔ سمجھ میں آیا؟ یا اس طرح ہو گیا، مسلمان تو اپنی قلت و کمزوری کو دیکھ کر اقدام کی ہمت نہ کرتے، اور کفار پر حق تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب جمایا ہوا تھا، وہ بھی ڈرے ہوئے تھے، وہ کثرت و قوت کے باوجود مقابلے پر آنے سے گھبراتے، تو جنگ ہوتی ہی نہیں، اور جنگ نہیں ہوتی تو حق باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اس لیے قدرت کے مستحکم نظام نے دونوں طرف ایسے حالات پیدا کر دیے کہ زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ مکہ والوں کو تو ابو سفیان کے قافلے کی گھبرائی ہوئی فریاد نے ایک ہولناک صورت میں سامنے لا کر بے سوچے سمجھے چلنے پر آمد، اچھا ہمارا لشکر تجارتی خطرے میں ہے مسلمانوں سے، چلو جائیں گے، سب جمع ہوئے، دن آ گئے۔ مگر علیم اور مسلمانوں کو اس خیال نے کہ ہمارے مقابلے پر کوئی جنگی مسلح لشکر نہیں ہے، مسلمان کیوں نکلے؟ ارے تجارتی قافلہ ہے، کوئی لڑاکو لشکر نہیں ہے، چلو جائیں گے۔ ہاں 313 نکل گئے، ادھر سے یہ نکلے ادھر سے وہ نکلے، ایک معمولی تجارتی مگر علیم و خبیر کو منظور یہ تھا کہ دونوں میں باقاعدہ جنگ ہو جائے، تاکہ اس جنگ کے پیچھے جو نتائج فتح اسلام کے ظہور میں آنے والے ہیں وہ سامنے آ جائے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ فیصلہ ہو کر رہے، اور وہ یہ تھا کہ 1000 جوانوں کے مسلح با سامان لشکر کے مقابلے میں 313 بے سر و سامان فاقہ زدہ مسلمانوں کی ایک ٹولی، اور وہ بھی محاذ جنگ کے اعتبار سے بے موقع، جب اس پہاڑ سے ٹکراتی ہے تو یہ پہاڑ پاش ہو جاتا ہے۔ دشمنوں کے پہاڑ سے ٹکراتی ہے مسلمانوں کی فاقہ زدہ جماعت، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پہاڑ پاش ہو جاتا ہے، اور یہ چھوٹی سی جماعت فتح مند ہوتی ہے، جو کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کرتی ہیں کہ اس جماعت کی پیٹھ پر کوئی بڑی قدرت اور طاقت کام کر رہی۔ کس کے بل پر جیتے؟ نہ ہتھیار نہ تعداد، تو اللہ یاد آیا کہ اللہ کے بل پر جیتے، اس کی تائید اسلام کی وجہ سے، اس کی محرومی کفر کی وجہ سے تھی، جس سے حق و باطل اور کھرے کھوٹے کا پورا امتیاز ہر سمجھدار انسان کے سامنے آ گیا۔ اسی لیے آخری آیت میں ارشاد ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ثبوت آ جانے کے بعد، دلیل کے بعد، جس کو مرنا ہے مرے اور جس کو جینا ہے جیے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس آیت کے الفاظ میں ہلاکت سے مراد کفر اور حیات و زندگی سے مراد اسلام ہے، بس۔
کچھ جگالی کیا کرو. ہاں، اور جگالی کیا ہے؟ وہ جو جانور ہوتا ہے خوب کھاتا ہے، پھر باقی کے وقتوں میں وہ نکالتا ہے اسے اور جگالی کرتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے علم کی مضبوطی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں کچھ بیان کرتے تھے تو وہ دھیان سے سنتے، نہ کاپی نہ قلم، کچھ بھی نہیں، وہ دھیان سے سنتے. اور جہاں حضور استنجا کے لیے گئے، یا حضور یہاں گھر تھا، گھر میں گئے، یا حضور اٹھ کے 2 رکعت پڑھنے میں لگے، ان کو ملے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ، تو وہ فوراً جو ایک دوسرے نے سنا ہے نا ایک دوسرے کو سناتے تھے وہ، اور اس کی مین باتیں وہ یاد کر لیتے، جس کو کہتے ہیں علم کی جگالی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور ہمارے مدرسوں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں تکرار، یعنی دہرانا. ایک ہے تکرار، یہ تکرار کرو نہ کو بات گھالو نہ کو، اس کا مطلب لڑائی مت کر. وہ بیچارے عامیوں کے یہاں تکرار بولے تو لڑائی، ہمارے یہاں تکرار کا مطلب ریویژن، مراجعت. سمجھ میں آیا؟ تو تکرار بہت ضروری ہے. گھروں میں جا کر کرو، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے. وہ تو ترستے ہیں بیچارے کہ ہمارے گھر والے آئیں گے کچھ سنائیں گے، تو یہ جب ہمارے پاس ایک موقع ہے. اچھا بڈھوں کو یہ بیچاری وہ لگتی ہے کیا موبائل بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ چنٹے پیدا ہونے والے سب کر لیتے. تو تکرار کیا کرو تو کچھ بھیجے میں رہ جائے گا. اور جب تکرار کی نیت سے سنو گے تو سننے میں بھی تیزی آئے گی کہ بھئی اپنے کو یہ جا کے ادا کرنا ہے. تو یہاں ہو، گھر پہ ہو، جانے کے بعد ہو، بچے مدرسے میں ہو، فارغ وقت ہو، کھیلو بھی، کھاؤ بھی، اور ساتھ میں تکرار بھی کرو. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟